بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن، جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، قرآن کی 50ویں سورت ہے جو 27ویں جز میں واقع ہے۔ اس سورہ کا نام خدا کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اس سورت کی 60ویں آیت قرآن کی مختصر ترین آیت ہے۔ دنیا اور آخرت میں خدا کی بہت سی نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، جو رحمان ہونے کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کی اس سورت کے مواد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سورہ کے پہلے حصے میں اس دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں قرآن کی تعلیم، انسانوں اور جنوں کی تخلیق، پودوں اور درختوں کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق اور اس کی خصوصیات، پھلوں، پھولوں اور خوشبوؤں کی تخلیق شامل ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا حصہ یوم قیامت، اس دنیا کے ٹوٹنے اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر، قیامت کی خصوصیات، اعمال کی تشخیص اور گناہگاروں کی سزا پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے تیسرے حصے میں آخرت کے تحائف، جہنم میں کافروں کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کے لیے باغات، نہریں، پھل اور خوبصورت اور وفادار لڑکیوں سمیت نعمتوں کا ذکر ہے۔ بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورہ کفار قریش کو لفظ الرحمن کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، جیسا کہ جب سورہ الفرقان کی 60ویں آیت نازل ہوئی، جس میں اس نے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا رحمان سے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورہ الرحمن کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کی کمزوریوں اور عاجزوں پر رحم کرے گا اور اسے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ سخت کاموں میں آسانی، آنکھوں کے درد سے شفا اور حفاظت کرنا سورہ رحمان کی تلاوت کی فضیلت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اسے اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہونے پر رحمت الہی عطا کی جاتی ہے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا اجر ملتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کے ان ابواب میں سے ایک ہے جس کا ذکر حدیث میں مسلسل رزق اور مال کے لیے آیا ہے۔ مال و دولت کے لیے روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی بے چینی محسوس کر رہا ہو اور اسے دل کو سکون حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔